اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کے موسم میں کھائے جانے والے لذیذ کھانے اور پھل، مشروبات وغیرہ۔ پہلے کچھ سیر کر لیتے ہیں کہ دیگر ممالک میں جب سردی ہوتی ہے تو وہاں کا منظر کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں تعارف۔ یہاں ہم بات کرنے والے ہیں سردی کے موسم میں بنائے جانے والے کھانے اور کچھ پھلوں کی اور میووں کی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ گرمی کے موسم میں پائے جانے والے پھل کھاتے ہو تو سردی کے دن آپ کے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سردی کا حساب ہے، اگر آپ سردی کے موسم میں پائے جانے والے پھل، سبزی اور میوے کھاتے ہو تو آپ کی گرمی کے دن آرام سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ گزر جائیں گے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ بہت سے دوستوں کو یہ بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہو۔ گزر جانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ بیماری سے بہت امکان ہے کہ آپ محفوظ رہیں، کیونکہ یہ پھل اور سبزیوں میں اللہ پاک نے اس موسم میں ہونے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھی ہے۔ بہت سے لوگ مالٹے کو ٹھنڈا سمجھ کر سردی میں نہیں کھاتے، حالانکہ یہ سردی کے موسم میں پایا جانے والا پھل ہے اور اس کو کھانے سے آپ نزلہ زکام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ سردی کے موسم میں ہمیں اپنے کھانے پینے کی روٹین کس حساب سے بنانی چاہیے اور کیا رد و بدل کرتے رہنا چاہیے۔ گرمی میں ہمیں بھوک کم لگتی ہے اور کھایا پیا پسینے کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ کا جسم بہت ہی کم غذا کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ابھی پاکستان میں سردی کا موسم ہے، اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت ورزش کے لیے بھی نکالیں، کیونکہ سردی میں جسم تھکتا کم ہے اور ورزش اچھے سے ہو جاتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے پھل اور کھانے سردی کے موسم میں کھانے چاہیے۔ روسٹڈ مونگ پھلی، مطلب پکی ہوئی، بھنی ہوئی، جس کو جو بھی کہیں آپ سمجھدار ہیں۔ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، اس کا شمار میووں میں بھی کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا میوہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ بادام نہیں کھا سکتے تو مونگ پھلی کھا لیں، یا اس کا نعم البدل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ مونگ پھلی بچوں بڑوں سب کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر سردی کے موسم میں مغرب کے بعد زیادہ کھانا پسند کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مونگ پھلی کھانے کے فوائد۔ مونگ پھلی کھانے کے مندرجہ ذیل فوائد شامل کیے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کے طبی لحاظ سے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ مونگ پھلی میں پروٹین، وٹامن B1 اور فاسفورس بھی ہوتا ہے۔ ورزش کرنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کینسر کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ شکرقندی، اسے پاکستان میں شکرقندی کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں سویٹ پٹاٹو بھی کہتے ہیں، ہماری زبان میں میٹھا آلو۔ اس وقت کراچی میں کم سے کم 1 کلو 50 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس کو کوئلوں میں گرم کر کے یا ابال کر بھی پکایا جاتا ہے۔ اس کو کھانے کے طبی فوائد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکرقندی میں وٹامن A سے بھرپور ہوتی ہے۔ شکرقندی دل کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ معدے کے السر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ گاجر کا حلوہ، گاجر کھانے میں نہایت ہی لذیذ ہوتی ہے۔ اس کو کدوکش کر کے اور شکر کا شیرہ بنا کر
اور دیگر چیزیں شامل کر کے اس کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے، جو کہ سردی میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ سردی کے موسم میں ٹھیلوں اور دکانوں پر بنا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ گاجر کھانے کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ گاجر کھانے سے دل کی بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے ہاضمہ بھی درست رہتا ہے اور یہ بڑھاپے کو دیر سے لاتی ہے۔ سوپ، شاید ہی کوئی ہو جو یہ کہے کہ میں نے سردی میں کبھی بھی سوپ نہیں پیا۔ اسے بچے بڑے سبھی شوق سے پیتے ہیں۔ یہ مختلف چیزوں سے بنتا ہے، جس میں مرغی پائے کا سوپ اور کیکڑے وغیرہ کے بھی بہت سے لوگ بناتے ہیں، سر فہرست ہے۔ اسے لوگ سردی میں پینا بہت پسند کرتے ہیں۔ سوپ بیمار لوگوں کو بھی پلایا جاتا ہے، جس سے ان کی بیماری میں کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے۔ سوپ کے فوائد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ وزن کم کرنے میں بھی معاون ہوتا ہے۔ اس سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے، پر کھانا کھانے سے پہلے پیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کشمیری چائے، دسمبر کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ چائے، کافی، سبز چائے اور کشمیری چائے بھاپ نکل رہی ہو، ایسی چائے پینے کا سردی میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں کشمیری چائے کی۔ کشمیری چائے بھی سبز چائے کی طرح ہی ہوتی ہے، بس اس کو پھینٹا ذرا زیادہ جاتا ہے اور رات میں اس کے اجزاء کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ترکیب دیکھنی ہو تو گوگل پر کشمیری چائے لکھ کر سرچ کریں تو بہت سی ترکیب آ جاتی ہیں، جو آپ کو پسند ہو وہ بنا لیں۔ کشمیری چائے میں لونگ، الائچی، بادام، پستے اور دودھ شامل ہوتا ہے، جس کے فوائد تو سبھی کو معلوم ہے۔ کافی، ہاٹ چاکلیٹ، کافی کو پورے سال ہی لوگ پینا پسند کرتے ہیں، لیکن سردی میں اس چاکلیٹی کافی کا مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ آفس میں کام کرنے والے یا ذہنی دباؤ سے چھٹکارا دلانے میں اور جسم میں چستی لانے میں بہترین ثابت ہوتی ہے۔ خشک میوہ جات، آج کل کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، کیا کھائیں، کس چیز میں ملاوٹ نہ ہو؟ تو میری نظر میں خشک میوہ ایسی چیز ہے جس میں ابھی تک کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ خشک میوہ کھانے سے دماغی اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو ڈرائی فروٹ بھی کہا جاتا ہے، مطلب ہے کہ خشک پھل میوے کھانے سے آپ کے جسم میں سردی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور آپ کو سردی کا احساس کم ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے انڈے، اب بات کرتے ہیں ابلے ہوئے انڈے کی۔ انڈے کو مختلف شکل میں بنا کر کھایا جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی کیلشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نظر کو کمزور ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ اس میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن 12 خون کو گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن ای اینٹی آکسائڈ ہے، جو کہ کینسر ہونے سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود سیلینیم بالوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ویسے بھی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ انڈا 10 سے 15 منٹ میں ابل کر تیار ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پکوڑے، مچھلی کھانے کے فوائد میں سے کچھ آپ کی نظر ہیں۔ یہ نظر کو کمزور ہونے سے روکتی ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، پر مچھلی کھانے کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ دودھ نہ پئیں ورنہ جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ موسمبی یا مالٹا، لوگ سوچتے ہیں کہ مالٹا کھانے سے سردی میں اضافہ ہوگا اور نزلہ زکام لگ جائے گا، پر آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ جو پھل جس موسم میں پیدا ہوتا ہے وہ اس موسم میں لگنے والی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مالٹا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، بد ہضمی اور جگر کی بیماری میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں ایک اچھی بات، اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کی آمدنی میں کچھ حصہ غریبوں کا بھی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو یا پھر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ایک ہی بات سیکھنے کو ملی ہو تو کم سے کم ایک لائک تو ضرور کر دیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے
वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बज़रिया ईमेल आपको मौसूल हो सके। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे या फ़ीस नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, एक बात और है कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। घबराएं नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। काम ये है कि सब्सक्राइब के बराबर में एक छोटा सा बेल का आइकन बना होगा, उस आइकन को एक बार क्लिक कर दें। और अगर आप के दोस्त अहबाब जिनको कुछ सीखने का शौक़ है या टेक्निकल वीडियोस देखते हैं, उनको ये वीडियोस शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। इल्म बांटने से बढ़ता है, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। आखिरी में मेरा एक नाकिस मशवरा है आपकी खिदमत में कि इल्म सीखो, ये नहीं देखो कि ये छोटा है या बड़ा, और जिससे भी इल्म सीखो उसकी कदर करो। कहते हैं कि अगर किसी उस्ताद को आप अहमियत देते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो वो भी आपका ख्याल रखेगा और आपको अच्छे से सिखाएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई बात आप बताना चाहते हैं या कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो ज़रूर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, या कोई मशवरा देना चाहते हो तो दिल खोल कर मशवरा दें। सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें। अगर अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है तो उसको ज़ाया होने से बचाएं और इल्म नाफ़े सीखें जो आपको और आपके साथ रहने वालों के लिए नफ़ा बख्श हो। इंशाअल्लाह अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर हो हम सब मुसलमानों का, आमीन।